الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان میں، اور تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سبل کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل. اور آپ تمام در دیکھنے والوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور یقینی طور پہ آج الحمدللہ 23ویں سحر نشریات میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور تلاوت کلام ربانی آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. تلاوت کلام ربانی پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے حیدرآباد کے مشہور و معروف ممتاز قاری، حافظ و قاری جناب محمد اقرب رضوی صاحب. اور آپ جو ہے وہ روح رواں ہیں القرآن نمرہ اکیڈمی کے بھی. اور یقینی طور پہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت لہجے سے نوازا ہے، اور آپ اپنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے. ناظرین گرامی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو ہے وہ تلاوت کلام ربانی کے بعد ہم بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا جناب اکرم رضوی صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ 2 اشعار حمد باری تعالیٰ یا نعت کے پیش فرمائیں. مولانا محمد المعدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حمد باری تعالیٰ کے 2 اشعار. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر
زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا شفیع کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا شفیع کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جناب اقرب رضوی صاحب جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر رہے تھے اور یقینی طور پہ چونکہ میری آواز ذرا بیٹھی ہوئی ہے اور مستقل طور پہ چونکہ ہم لوگ جو ہے وہ نشریات کر رہے ہوتے ہیں پھر دیگر سارے معاملات ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ تھکن اور جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ سب بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کو آج بھی پسند آئے گا روزانہ کی طرح اور میں بتا رہا تھا کہ القرآن نمرہ اکیڈمی کے اب روح رواں ہیں اور ماشاءاللہ سے شہر حیدرآباد میں ایک ایسا ادارہ جو بچوں کو نوجوان طلباء و طالبات کو قرآن مجید فرقان حمید نہ صرف سکھا رہا ہے بلکہ اس خوبصورت انداز سے پڑھنا سکھا رہا ہے کہ پھر ان میں سے بہت سے قرہ حضرات جو ہے وہ مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں نہ صرف شہر حیدرآباد کی نمائندگی کر رہے ہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ بھی رہے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچا بھی رہے ہیں تو یہ جناب تمام تر سہرا جناب اقرب رضوی صاحب کی جانب جاتا ہے آپ کو بہت مبارکباد بھی اس چیز کی ماشاءاللہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور آج ماشاءاللہ خوبصورت آغاز بھی ہوا نشریات کا جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے درمیان مختلف مہمانان موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آج بھی ہمارے درمیان ایک ایسی ہی مہمان شخصیت موجود ہے اور پھر ہماری یہ کوشش رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے کہ ہم اس نشریات میں مختلف شعبے سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو مدعو کریں مختلف جو ہے وہ شعبوں پر بات کی جائے کہ ان کے کیا مسائل ہیں وہ کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں چاہے پھر وہ بزنس کمیونٹی ہو وہ ایجوکیشن ہو وہ دیگر وہ سیاسی مسائل ہوں وہ سماجی مسائل ہوں ہم نے ان پر بات کی تو آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکر کے اس کے علاوہ آپ سابق صدر ہیں حیدرآباد پریس کلب کے اور آپ ایک نجی چینل کے بیورو چیف بھی ہیں میری مراد جناب ناصر شیخ صاحب السلام علیکم سر خیریت سے آپ ٹھیک ہے بہت شکریہ بے قیمتی وقت کا انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں نوجوان عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان قادری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سر آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بے قیمتی وقت کا اور جو میرے برابر میں ہوتے ہیں وہ آج موجود نہیں ہیں اور یقینی طور پہ ان کی جو مصروفیات ہیں وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ اکثر و بیشتر غیر حاضر ہوتے ہیں تو غیر حاضری پہ تو پھر نمبر بھی کاٹے جاتے ہیں تو کبھی نمبر کاٹنے کا موقع ملا تو ضرور کاٹیں گے آپ کے لیکن ہمارے ساتھ نشریات میں تعاون کیا ہے یونیک بیٹریز یونیک موٹر سائیکل اس کے ساتھ ساتھ روایت کوئنگ آئل اینڈ بناسپتی المدینہ فلور ملز گلیمر پینٹس حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس وائٹ میٹ چکن لاسفہ بریڈ ڈائمنڈ گولف سٹی
अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मदीना ब्लेसिंग स्कूल, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैप्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल जुहे बाटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रैंट हाइव्स और सुमैर शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ की नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। मैं बात का आगाज़ करूँगा जनाब नासिर शेख साहब से, क्योंकि आज जर्नलिस्ट मौजूद है और मैंने अभी रिसेंटली अपनी मैस कॉम की डिग्री मुकम्मल की है, तो मुझे यकीन है कि ये जर्नलिज्म की जो आज बात होगी, जर्नलिज्म पे जो हमारे यहाँ पे यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा जो है ना वो परेशानी इस वक्त आई हुई है इस शोबे के ऊपर, उस पर बात होगी और फिर कोशिश करेंगे उसके हल का जो है ना वो हल की तरफ पहुँचे, उसका हल ढूंढा जाए। सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि एज आ जर्नलिस्ट, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि जर्नलिस्ट की जो ड्यूटी होती है वो बड़ी सख्त होती है और वो जो है ना वो उसे हर जगह पहुँचना भी है, उसके लिए कोई त्यौहार नहीं होता। तो एज अ जर्नलिस्ट आप किस तरह से माह रमज़ान गुजारते हैं, किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपने मुझे अपने नशरियात में मदऊ किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो हमारे लिए तो हर त्यौहार, हर दिन और हर मौका जो है वो सख्त ही होता है। हमारी जॉब जो है वो तकरीबन एब नॉर्मल जॉब कहलाती है। उसकी वजह ये है कि जब लोग जो है वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो हम वर्किंग में होते हैं, जब लोग किसी इवेंट से या किसी हादसे से भाग रहे होते हैं तो हम हादसे के करीब जा रहे होते हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमें जो है वो हर सूरत, हर मौके पे जो है वो चीज़ों को अपने लोगों तक पहुंचाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करंट सिचुएशन को हमें पहुंचाना होता है। तो यही वजह है कि फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसरूफियात रहती हैं, बहुत ज़्यादा काम रहता है। अब चूँकि रमज़ान भी है तो रमज़ान में जो है वो थोड़ा सा मंज़र जो है वो तब्दील तो हो जाता है, लेकिन काम की नौयत तकरीबन वही वर्किंग रहती है। मसलन अभी हमें ख़रीदारी के हवाले से लोगों को अवेयर करना होता है, हमें रोज़े के इफ्तियार के हवाले से या रोज़े के जो है वो दीगर जो की अशिया सब की कीमतें बढ़ गई हैं उसके बारे में उन्हें जो है वो हुक्काम को और जो है वो आवाम तक को आगाह करना होता है और लोगों को सेंसिटाइज़ करना होता है कि वो जो है वो इस सूरत हाल पर अपना कोई रोल प्ले करें। ख़ास तौर पे वो इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो अमूमी तौर पे जो है ऐसे त्यौहारों पर या ऐसे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। मतलब जो है वो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही होती हैं तो बस एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान जा रहे होते हैं और सिर्फ एक विज़िट कर रहे होते हैं, लेकिन उसका सोसाइटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। मतलब आपने देखा होगा कि अभी जो सूरत हाल हुई कि फ्रूट जो है वो रमज़ान शुरू होने से 2 रोज़ पहले तक जिस कीमत में थे उसके से कई 100 गुना जो है वो महंगे फ़रोख्त हुए। तो ये एक आवाम के ऊपर बड़ा बोझ होता है, आवाम पे होता है। तो हमें जो है वो आवाम के मफादात को मद्देनज़र रखना होता है और हमें जब आवाम के मफादात के लिए काम करना होता है तो फिर उसके लिए हमें अपनी मेहनत और जिद्दोजहद उसमें डालनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही, और यकीनी तौर पे ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है द जर्नलिस्ट, क्योंकि वही वाली बात है कि जब आपने एक चीज़ की ज़िम्मेदारी ले ली, अब ज़िम्मेदारी तो पूरी करनी है। लेकिन सर मैं ये भी देख रहा हूँ कि आज के दौर में, चूँकि मैं खुद मैस कॉम में ग्रेजुएट हूँ, तो हम ये देखते हैं कि आजकल के दौर में अब मैस कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में जो है ना वो नौकरियों का बड़ा फुकदान है। मतलब अब जो नए आने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, जो हम जैसे भी पढ़ के निकले यूनिवर्सिटीज़ से, अब उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं। तो ये जो मसला ये आपके ख्याल में हल हो सकता है? इसका जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ये है कि अब किसी वक्त में जो है वो प्रिंट मीडिया हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था। तो प्रिंट मीडिया में जो है वो अखबारात होते थे तो सहाफ़ी भी कम होते थे और लोगों का इंटरेस्ट भी जो है एक महदूद पैमाने पे होता था। एक पुराने लोग थे जो अखबार पढ़ा करते थे, लेकिन फिर जिस तरह से रिवाइवल हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना एक स्पेस क्रिएट किया तो उसके बाद जो है लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा। फिर सहाफ़ी भी जो है, आपने मास काम की बात की है, एक वक्त था कि मास काम में जो है ना लोग उस वक्त एम ए जर्नलिज्म हुआ करती थी, फिर बाद में ये मास काम हुआ। तो एम ए जर्नलिज्म में लोग जो है वो सिर्फ इसलिए एडमिशन लेते थे कि अगर वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो उनको किसी इदारे में PRO की जॉब मिल जाए या कोई और जॉब मिल जाए। उनका इंटरेस्ट इससे नहीं होता था कि वो सहाफ़त में आएंगे। तो अब बदकिस्मती ये थी कि हमारे जो पिछले अखबार थे तो उनमें जो है जो लोग सहाफ़ी थे वो एम ए जर्नलिज्म या मास कॉम में नहीं आते थे
اور جو ماس کام کے لوگ تھے یا ایم اے جرنلزم کے لوگ تھے یونیورسٹی سے جو فارغ و تحصیل ہوتے تھے وہ جرنلزم میں نہیں آتے تھے. بالکل. لیکن اب ایک دم ٹرینڈ چینج ہوا, الیکٹرانک میڈیا کا ریوائول ہوا, بڑی تیزی سے الیکٹرانک میڈیا نے اپنی ایک اسپیس کریٹ کیا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگوں کا, نوجوانوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, تو وہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے اب اس طرف آئیں, الیکٹرانک میڈیا کی طرف یا میڈیا کی طرف آئیں. تو ظاہر ہے کہ اتنی اس پہ جگہ تو نہیں ہے, لوگ بڑی تیزی سے یہ یونیورسٹیوں سے جو ہے وہ آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے ان کے لیے جگہ نہیں ہے. لیکن آج بھی اچھا کام کرنے والے اور آج بھی ٹیلنٹ جو ہے, ٹیلنٹ کو کبھی نہیں روکا جا سکتا, کسی دور میں نہیں روک سکتے, کیونکہ یہ تو اللہ کی خصوصی عنایت ہوتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ عنایت عطا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے راستے بھی پیدا کرتا ہے. بالکل ایسا, یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی اور ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اب جو جرنلسٹ کی جگہ ہے وہ اداکاروں نے, فنکاروں نے لے لی ہے. جس طرح ابھی ہم اگر رمضان نشریات کی بات کریں تو ملٹیپل رمضان نشریات چینلز کے اوپر جو ہو رہی ہیں ان میں بہت سارے ایکٹرز جو ہیں وہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. کوئی نوحہ خان, کوئی ناز خان, وہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہوتے. تو میرے خیال میں زیادتی نہیں ہے, میں اس کو معلوم جرنلسٹ کے ساتھ بیسیکلی. قریشی صاحب, جہاں تک آپ نے بات کی ہے, بدقسمتی سے اس پاکستان میں ایک ہوا یہ ہے کہ آپ کچھ سالوں سے دیکھیں کہ تمام ادارے جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں, بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب سوسائٹی میں ایک اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو اس کے اثرات ہر شعبے پہ پڑتے ہیں, چاہے وہ وکالت ہو, صحافت ہو, یا بیوروکریسی ہو, یا آپ کی کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو. تو آج آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر شعبہ جو ہے وہ اس جگہ نہیں نظر آ رہا جہاں ہونا چاہیے اسے. اچھا, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے تھے, بڑے سینئر, بڑے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے, وہ جب ہٹے اپنی جگہ سے تو ان کا ریپلیسمنٹ نہیں آیا. ان کا ریپلیسمنٹ بہت ہلکا ریپلیسمنٹ آیا. تو اس کی وجہ سے اب وہ ادارے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا میڈیا جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس میں کمرشلائزیشن بہت ہو گئی ہے. اچھا, وہ ایک مشن کم ہو گیا ہے اور وہ جو ہے ایک بزنس زیادہ ہو گیا ہے. اس بزنس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ ان کو ایک اٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب ظاہر ہے ان کو اٹریکٹ کرتی ہے, وہ کھلاڑی اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ایڈورٹائز میں جو ہے وہ کھلاڑیوں کا آ رہے ہیں, حالانکہ وہ جو ہے اس ایڈورٹائز سے کھلاڑی کی کوئی مطابقت نہیں ہے. یا کسی جو ہے وہ لیڈیز کو اگر ایڈورٹائز میں لیا جا رہا ہے تو وہ جو ہے وہ لیڈیز کی کوئی اس سے کوئی مطابقت نہیں ہے. مطلب شیونگ ریزر کے اندر لیڈیز کا کیا کام ہے, لیکن وہ جو ہے نا وہ اٹریکٹ تو ہے نا, اٹریکشن ہے نا. تو وہ جو مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو کنزیومر ہیں یا اپنے جو پرچیزر ہیں ان کو اٹریکٹ کریں, اور اس کے لیے وہ نئی یہ جدتیں پیدا کرتے ہیں. تو اب یہ رمضان نشریات پہ بھی ایک یہ کنٹروورسی تو کریٹ ہو گئی ہے کہ جو بنیادی جس کا کام ہے, جو عالم دین ہے, مفتی حضرات ہیں, یا جو دین کو پوری صحیح اسپرٹ سے سمجھتے ہیں, ان کی جگہ اگر کوئی اداکار آ جائے یا کوئی گلوکار آ جائے تو اس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور میں اس چیز کو بہت زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہوں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو آج کل کے جو دور میں جو سوشل میڈیا ہے اس نے بہت زیادہ ریپلیس کیا ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو. میں اس پر بھی بات کروں گا آ کے, اور علامہ اسلام صاحب بھی موجود ہے. آج 23ویں شب ہے, یعنی کہ ایک اور رات ہے, تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. یا وقت ایک بریک کا, آپ کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے کرم رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل. رمضان کرم ہے, رمضان رمضان. ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے. چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے, مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے. وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے.
फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान करम है, रमजान रमजान। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त, और इस नशरियात को आप तक पहुँचाने में ताउन हासिल है यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल का। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे यकीनी तौर पे जर्नलिज्म के ऊपर और जो है वो इस शोबे की बढ़ती हुई बेज़ाब्तगियों के ऊपर, तो हम यकीनी तौर पे इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन अल्लामा अरसलान साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं बात का आगाज़ अल्लामा अरसलान साहब से करूँगा, चूँकि आज 23वीं शब है और एक और ताकरात है, और कहा गया कि शब कदर को माह मुबारक की आखिरी अशरे की ताकरातों में तलाश करो, यानी कि 21, 23, 25, 27, 29। तो अल्लामा साहब मैं इस तरफ आऊँगा कि ताकरातों में माह रमज़ान के आखिरी अशरे की शब कदर को तलाश करने का हुक्म दिया गया, जबकि शब कदर अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा अफजलियत, बहुत ज़्यादा फजीलत लिए हुए है। तो ऐसा मौका जहां मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नेकियां करने का मौका मिल सकता था, उस चीज़ को छुपा क्यों दिया गया, बताया क्यों नहीं गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जो है वो बेहतरीन मुनफरिद और मुनासिब सवाल किया आपने वक्त के और हालत के तनाजुर में, कि शब कदर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उम्मत को बताना चाहा, तो बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है हज़रत उबादा बिन सामित की, कि आप अपने हुजरा अक़दस से बाहर आए थे कि मैं बता सकूं मेरी उम्मत को कि शब कदर किस वक्त, किस लम्हे और किस रात में होती है। तो दो मुसलमानों को इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर वो हुक्म वापस ले लिया गया, लेकिन एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम या कानून ऐसा है कि जब वो नेमत देता है तो अगर किसी वजह से वो नेमत लेता तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका बाकी रह जाता है। तो ये आपसे पोशीदा रखा गया कि शब कदर कब है, लेकिन ये चीज़ वापस नहीं ली गई कि शब कदर की नेमत ही ले ली जाए। शब कदर आपके दरमियान रखी गई और आपको एक तजस्सुस में रखने के लिए, एक कोशिश में रखने के लिए इसको पोशीदा रखा गया, ताकि आप 21, 23, 25, 27 इन 5 रातों में इस उम्मीद के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, उससे दुआ करें कि शायद आज ही ये रात हो। इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों का इबादत करना और ख़ुद से दुआ करना ये बड़ा महबूब अमल, अल्लाह को बड़ा पसंद है ये।
قرآن بھی یہی کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کرتا ہوں. تو اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گناہ گار سے لوگ ہوتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے. نیک آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کافی عرصے تک وہ دعائیں چلتی ہیں اور وہ ان کے حالات نہیں بدلتے. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ نیک لوگوں کا ہاتھ اٹھانا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ ہاتھ اٹھا کے ہی رکھے، اس لیے اس کی دعا کی قبولیت میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت یہی چاہتا تھا کہ لوگ ان 5 راتوں میں اس تجسس میں عبادت کریں کہ شاید آج کی رات شب قدر ہو، تو اس وجہ سے وہ زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ دعائیں مانگیں گے. اچھا شب قدر بے شک ایک رات میں ہوگی، لیکن باقی کی جو 4 راتیں ہوں گی اس میں عبادت کرنے کا بھی ثواب تو ملے گا نا. رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا دوسری اس کی وجہ بڑی بہترین ہے جو کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی دن کسی لمحے کی امپورٹنس معلوم ہو، اب وہ وہاں گناہ کرے. جیسے کعبۃ اللہ ایک دنیا کا بڑا مقدس جو ہے وہ ایک جگہ ہے، وہاں 2 ایسے لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تھی اس سے پہلے 2 ایسے لوگوں کے بت موجود تھے، جس میں ایک آدمی تھا ایک عورت، جس نے کعبۃ اللہ جیسی مقدس جگہ پہ علیاذ باللہ زنا کیا تھا. تو اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا. تو گناہ ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ مقدس جگہوں پہ ایسے کرنے سے اس پہ عبرت زیادہ آتی ہے، اس کا عذاب زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو پوشیدہ رکھ کر مسلمانوں کو کچھ تکلیفوں سے بھی بچا لیا. وہ تکلیف یہ تھی کہ جس کو معلوم ہے کہ آج شب قدر ہے، اب اس سے بتقاضۂ بشریت گناہ ہو گیا، تو وہ گناہ تو ہوا لیکن ایک خاص دن اور امپورٹنٹ دن گناہ ہوا، اس کی ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی. اگر پوشیدہ ہے تو اس سے گناہ تو ہوا ہوگا یا کوئی عدم توجہ میں غلط کام ہوا ہوگا تو گناہ ملے گا، مگر کم سے کم شب قدر میں گناہ کرنے کا جو ذمہ داری کا معاملہ ہے وہ اس کے اوپر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا. تو نہ بتا کر بھی اللہ تبارک و تعالی نے امت پر احسان کیا، اور یہ 5 دن رکھ کر بھی امت پر احسان کیا. تو یہ رسول اللہ کا ایک صدقہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ شب قدر ملی، یہ بھی صدقہ اور پوشیدہ رکھا گیا، اس میں بھی حکمت مصلحت ہیں. تو ان 5 راتوں کے اندر جو ہے وہ اسی امید کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، دعا کریں کہ شاید آج کی رات ہی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں ظاہر اس موضوع پر جو ہے مختلف روایات ہیں. کسی میں یہ ذکر ہے کہ آخری جو راتیں ہیں آخری 10 اس میں ڈھونڈو، تاک راتوں کا ذکر نہیں ہے. ایک جگہ ہے کہ 25، 27، 29 میں اس کو ڈھونڈو، اور ایک جگہ جو متفق علیہ روایت ہے وہ یہ ہے کہ تاک رات جو ہے 5 اس میں ڈھونڈو، 21، 23، 25، 27، 29. تو کوشش یہ کی جائے کہ ہمارے یہاں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 10 کے 10 دن رات جا کے عبادت کر سکتا ہے. اگر تو اسی میں کوئی مطلب شب قدر کی رات آ گئی تو اس کو نصیب ہو ہی جائے گی. اور پھر یہ کہ علماء کا بعض اوقات اس میں اختلاف بھی رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 27ویں شب جو ہوتی ہے یہ شب قدر نہیں ہوتی، لیکن ابی بن کعب وہ صحابی جو تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم فرماتے تھے، انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم 27ویں شب کو ہی شب قدر ہے. اور ہم اتنے اختلافات کے باوجود بھی 27ویں کو اس لیے مناتے ہیں کہ علماء کا اور امت کا اتفاق ہے اس پہ، اللہ نے رغبت دی ہے کہ بھائی 27 کو ہی مانو. پھر اس پر دلائل بھی پیش کیے گئے. عبداللہ ابن عباس نے خود فرمایا، جو کہ امام حجر اسقلانی نے پوری وضاحت نقل کی، کہ اللہ کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ قدر جو یہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور 3 کا جب آپ مجموعہ نکالیں گے تو 27 کا حصہ سامنے آتا ہے. تو یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات پہ. پھر قرآن کریم کے اندر زمینوں کا ذکر ہے وہ بھی 7 ہیں، آسمانوں کا ذکر وہ بھی 7 ہیں. کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں وہ بھی 7 مرتبہ کیا جاتا ہے. ہفتے کے دن بھی جو ہے وہ 7 ہیں. تو اللہ کو 7 کا عدد ویسے ہی بہت پسند ہے. تو اگر آخری عشرے والی روایت کو اگر ہم لیتے ہیں کہ آخری عشرے کے اندر شب قدر ہے، تو 20 کے بعد سے اگر آپ شروع کریں 21، 22 تو 7 ہوا جو عدد ہے وہ 27 پہ آتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس بھی اسی بات کے قائل ہیں، صحابہ کا بھی اسی بات پہ اجماع تھا. علماء میں اختلافی مسئلہ رہا ہے بعد، لیکن متفقہ طور پر بات یہی ہے، علماء زیادہ اسی کو مانتے ہیں کہ 27ویں کو شب قدر. ہاں، اور یقینی طور پہ میرے خیال میں اختلاف جو ہے وہ حسن ہے کسی بھی چیز کا. اختلاف اگر چیزوں میں ہوتا ہے تو وہ ہونا بھی چاہیے. اور پھر یہ کہ اس کو، لیکن بہت ساری چیزوں میں اختلاف جو ہے نا وہ آج کل کے دور میں ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ایک الگ ہی سمت لے جاتا ہے بات کو. مطلب اختلاف جو ہے نا پھر وہ اختلاف کم اور وہ تنقید جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اختلاف کا حسن یہ ہوتا ہے کہ جو اصول ہوتا ہے نا مسلمات، ان پر سب متفق ہوں، اس کے بعد اجتہادات یا فروعی مسائل پر اختلاف ہو تو اس کو رحمت کہا گیا ہے. لیکن آپ کے جو اصول و مسلمات ہیں اس پر آپ متفق ہو جائیں، لیکن ہمارے یہاں انہی پر اختلافات ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے جی. تو یہ تو یقینی طور پہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. لیکن چونکہ آج اب ہمارے پاس ایک تو ماہ رمضان بالکل رخصت پر ہے، اور جس طرح مطلب یہ 22-23 دن گزر گئے تو آگے کے جو 6-7 دن ہیں وہ بھی پتہ نہیں چل رہے
کہ وہ کہاں چلے جائیں گے. بس ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ تمام تر مسائل ان پر بات کر لی جائے جو کہ ہم لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی انداز سے فیس کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک دو اور بھی سوالات ہیں, میں وہ بھی لوں گا, لیکن پہلے ہم جو ہے نا وہ آئیں گے دوبارہ جناب ناصر شیخ صاحب کی جانب اور بات کو آگے بڑھائیں گے. سر ہم ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جس طرح سوشل میڈیا, یہ جو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, ان کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے آخری بار گھر میں LED کب کھولی تھی اور پتہ نہیں کب نیوز چینل دیکھا تھا, کیونکہ اب جو ہے وہ لوگوں کا اتنا ٹائم ہے نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے نا کوئی الیکٹرانک میڈیا لگائیں اور وہ دیکھیں. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو خبر ہے اس کی رفتار بڑھ گئی ہے, وہ تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نا وہ کم ٹائم کے اندر آپ کو میسر آ جاتی ہے سوشل میڈیا پر. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یوں کہہ لیجیے صحافتی ادارے ہیں, وہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں لائک ویب چینلز ہیں, ان میں ایک بہت بڑا ڈفرینس رکھتے ہیں آج بھی, اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو پا رہا ہمارے ملک میں. حالانکہ دوسرے اگر میں ملکوں میں دیکھوں تو وہاں باقاعدہ طور پہ اس طرح کے جو سسٹم نے اسٹارٹ کر دیے کہ اگر کوئی اپنا الیکٹرانک میڈیا کا چینل ہے تو پھر وہ سپورٹ کر رہا ہے ساتھ میں سوشل میڈیا کے چینل کو بھی. یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو پا رہا ہے, اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ جی, اس کی بنیادی وجہ تو ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کو ہمیشہ سے ریزسٹنس ہوتی ہے, اور ریزسٹنس وہی لوگ کرتے ہیں جو پہلے سے برجمان ہوتے ہیں چیزوں کے اوپر, یا جن کے کنٹرول میں چیزیں ہوتی ہیں. تو انہیں کہیں نہ کہیں یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ یار یہ نئی چیز آئے گی تو ظاہر ہے ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی یا متاثر ہوگی. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ ایک کہ یہ بھی ہے کہ جہاں تک سوشل میڈیا کا جہاں تک ایشو ہے, تو اس میں ایک بڑی بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی میکنزم کے ساتھ نہیں ہے. مطلب میں نے یہ دیکھا, ہم ظاہر فیلڈ میں رہتے ہیں, آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا کہ ایک بندہ ہے, اس نے موبائل لیا اور اس نے کہیں پہ بھی جا کے فلم بندی کرنا شروع کر دی, پھر اس کی نگیٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہے. مطلب یہ کہ کسی آدمی کو کی کردار کشی کی مہم چلنے شروع ہو جاتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں نے اگر ایک چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چھوڑ دی اور وہ فیک نیوز تھی, وہ پہنچتے پہنچتے امریکہ یورپ تک چلی جاتی ہے, پھر اس کی کنٹراڈکشن ہونا, یہ ہونا, یہ نا, اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, ایک تو یہ وجہ ہے. پھر دوسرا ایک جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے ابھی تک ہمارے جو ادارے ہیں, مطلب اداروں سے مطابق کہ مطلب پریس کلبس جو ہیں, انہوں نے کوئی اپنی پالیسیاں نہیں بنائی ہیں کہ انہیں جو ہے انہیں جس طرح ایک وقت یہ تھا کہ جب پرنٹ میڈیا تھا تو الیکٹرانک میڈیا جیسے ہی آیا تو پریس کلب والے یہ پریشان ہو گئے کہ ان کو جگہ دیں یا نہ دیں, یہ تو ایک نئی مخلوق پیدا ہو گئی. تو پھر انہوں نے اپنے جو ہے وہ ترامیم کی, اپنے قوانین میں جو ہے تھوڑا سا فلیکسیبلٹی پیدا کی, اور پھر وہ الیکٹرانک میڈیا ہوا, ان کو ممبر بنانا شروع کیا, اور وہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ سوشل میڈیا آ گیا ہے تو وہ ان کے ذہن میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کوئی صحافی ہیں یا فلاں, جبکہ ان کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. حالت یہ ہے کہ اب جو ہے وہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں, ان سے زیادہ ریٹنگ سوشل میڈیا کے بہت سارے اداروں کی بن گئی ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کو مان لینا چاہیے, میرا خیال ہے اس میں کوئی موڈیفیکیشن ہونی چاہیے کہ کوئی اس طرح کا اس کا میکنزم بنائے کہ بھئی یہاں حدود ہوگی, یہاں سے اس چیزوں کو ہوگا, یا اس میں اس طرح کے جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں, منفی جو کردار ہیں جو انٹر ہو گئے ہیں, یا کوئی وہ افراد جو اپنے کاروبار کو یا اپنے معاملات کو شیلٹر دینے کے لیے یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب جرنلزم میں آئے تھے تو بہت ایجڈ عمر کے لوگ جو ہے اخباروں میں ہوتے تھے, تو وہ بھی نوجوانوں کو نہیں اسپیس دیتے تھے, پسند نہیں کرتے تھے, بس وہ ان کو ایک عجیب سا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے تسلیم کیا, اور پھر وہ اب الحمدللہ ایک صورتحال یہ تو ہوئی ہے کہ جو ہے آپ پریس کلبس میں چلے جائیں, چینلز میں چلے جائیں, اخبارات میں چلے جائیں. اخبارات میں تو خیر اب بھی وہی پرانے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن نیوز چینلز میں اور یہ ویب چینلز میں اس میں خاصے نوجوان ہیں, اور وہ بڑی اچھی اس کے اندر آ گئے ہیں. آپ دیکھیں اینکرز دیکھ لیں, تمام اداروں کے اینکرز دیکھ لیں, اور اسی طرح رپورٹرز دیکھ لیں, وہ اچھا رزلٹ دے رہے ہیں, بہت اچھا رزلٹ دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہے بہتری کی طرف آئیں گی, لیکن چیزوں میں وقت تو لگتا ہے. بالکل. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ اس پہ نا ہمیں کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ کرنی چاہیے میرے خیال میں. لائک ٹھیک ہے ہر ایک کو نہیں, لیکن جو پراپر ایک سسٹمیٹک وے میں چینلز چل رہے ہیں جن کے نام کا نیوز لگا ہوا ہے کہیں, یا کوئی ایک پوری ٹیم ہے, کیمرہ, مائک, لوگو شوگو ہے, تو میرے خیال میں ان لوگوں کو جگہ دینی چاہیے.
और एक सिस्टम नहीं, इसमें हुआ है अभी इस्लामाबाद से लास्ट ईयर जो है वो इस्लामाबाद में तमाम प्रेस क्लब्स के सेक्रेटरीज और सदर जो थे उनको बुलाया गया था, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से दी गई थी, और उसने फिर उन्हें जो है इक्विपमेंट सामान दिया गया था और उनको कहा गया था कि आप अपने क्लब्स में जो है जाके एक स्पेस बनाएं, जगह बनाएं डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग के लिए, और उसको उसमें नौजवानों की जो है ट्रेनिंग करें। या इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत तो चाहती है ना, और फिर दूसरा इसके अलावा एक ये हुआ कि अब सिंध गवर्नमेंट ने भी बाकायदा जो चैनल्स हैं, डिजिटल चैनल्स हैं, उनके लिए इश्तिहारात एलोकेट किए हुए हैं और उसमें अच्छा खासा इश्तिहारात का उनका जो है ना वो स्पेस दिया हुआ है। तो मतलब गवर्नमेंट तो चाहती है, लेकिन वही मैंने जो आपको अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ जो पुराना माइंडसेट बैठा है वो चीज़ों को जो है ना वो हजम नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ऐसा ही। और हमारी हुकूमत से अच्छा इस्तेमाल कौन कर रहा सोशल मीडिया का? मतलब आपको वज़ीर आला सिंध देखें तो वज़ीर आला पंजाब देखें तो आपको तो हर शख्स इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे हर एतबार से, फिर वो कोई भी हो, मतलब वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, इवन वज़ीर आज़म भी हो, इस वक्त तो जो सोशल मीडिया के दिलदादे हुए सारे के सारे वो सबके सामने नजर नहीं। वक्त तो एक ब्रेक के बाद दोबारा आते तो मज़ीद गुफ्तगू होगी। देखते रहिए करम रमज़ान पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड मोटरसाइकिल। रमजान का रम है रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग,
200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान करम है रमजान, रमजान रमजान करम है रमजान, रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़िबा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान करम है रमजान, रमजान। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में, पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड मोटरसाइकिल्स। और यकीनी तौर पे बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत मायने-खेज़ गुफ्तगू जारी और सारी है, और मेरे लिए बड़ी अच्छी है क्योंकि मेरी अपनी फील्ड की गुफ्तगू है, तो यकीनी तौर पे हम वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं।
اور مزید باتیں بھی اس پر ہوں گی. سر مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کی جو یونین ہے فیڈرل یونین جرنلسٹ ورکر جو ہے یہ کس طرح کام کر رہی ہے اس وقت شہر حیدرآباد میں, ملک پاکستان میں کیا کام کر رہے ہیں, اور بالخصوص شہر حیدرآباد میں ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ جی شکریہ. مطلب جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکر ہیں ان کے بانی جو تھے وہ تھے پرویز شوکت صاحب, اور وہ بہت سینئر جرنلسٹ تھے, اور جس وقت میں پاکستان میں تمام یونینیں ایک ہوا کرتی تھی وہ اس کے پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ. اچھا. لیکن گزشتہ سال ان کا انتقال ہو گیا. ان کی بڑی خدمات ہیں, ہم نے ان کے کام سے متاثر ہو کے یہ جوائن کی. اس سے پہلے ہم دوسری آرگنائزیشنس میں تھے, مطلب دوسری یونینوں میں تھے, لیکن جب ان کا کام دیکھا اور جن میں تھے ان کو دیکھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے سوائے چودراہٹ کے یا سوائے جو ہے وہ لوگوں کو آسرے دینے کے, تو پھر ہم نے یہ خود محسوس کیا کہ ہمیں اس جگہ جانا چاہیے جہاں کام ہوتا ہے. تو ہم نے پھر جوائن کیا, تقریباً 3.5-4 سال پہلے کیا. الحمدللہ اس پورے پیریڈ میں ہم نے سندھ میں پہلی دفعہ, مطلب حیدرآباد ٹو انٹیریئر جو ہے پہلی دفعہ ہم نے جا کے یہ لانچ کی, اور یہاں اس کے بعد جو ہے نہ صرف ہم نے حیدرآباد بلکہ اس وقت الحمدللہ ہم 14 ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے اپنی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, اور اس میں بڑے پیمانے پہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ ڈسٹرکٹ ہیں جن میں جو ہے ہمارے وہاں کے صدور پریس کلب کے اور سیکریٹری ہمارے عہدیدار ہیں. تو یہ کہ ایک تو یہ, دوسری بات یہ کہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحافی ان کو پہلے تو اپنا آبجیکٹو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں آئے صحافت میں اور ان کو کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو کس طرح کرنا ہے. ان کی پروپر تربیت ہونی چاہیے, ان کی ذہن سازی ہونی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ادارہ, اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوٹ بچا نہیں جو کسی دور میں جو ہے صحافیوں کی تربیت کیا کرتا تھا یا صحافیوں کو ٹریننگ دیا کرتا تھا. آج جو ہے صحافت کے حوالے سے صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے. مطلب پیکا ایکٹ آ گیا, اسی طرح دوسری ترمیمیں آ گئیں, قوانین بن رہے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی یونین کے ذریعے جو ہے وہ حیدرآباد سمیت سندھ بھر کے جو صحافی ہیں ان کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ ایکوپڈ کریں, ان کی تربیت کریں, انہیں جو ہے وہ ایک اچھا انوائرمنٹ دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو ہے وہ بنیادی طور پہ حیدرآباد میں جو کام کر رہے ہیں اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صحافیوں کے حوالے سے ان کی جو فیملیز ہیں وہ بہت قسمہ پرسی میں ہوتی ہیں, چونکہ آج کل جو تنخواہوں کے ویجز کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ صورتحال خراب ہے. بڑی تعداد میں ایسے صحافی بھی ہیں جن کی کئی ماہ سے تنخواہیں رکی ہوئی ہوتی ہیں, یا ان کے لیے وہ تنخواہیں نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے اس مہنگائی کے دور کے حساب سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں, ہم اپنے طور پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے فلاحی کام کریں, ان کے لیے اس طرح کے پروجیکٹ بنائیں کہ ان کے معاملات میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے, تاکہ وہ جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے انجام دے سکیں نا. ایسا نہ ہو کہ وہ معاش کے چکر میں جو ہے نا وہ کرپٹ ہو جائیں, اور معاش کے کرپشن کی وجہ سے پھر وہ جو ہے ڈی ٹریک ہو جائے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی اچھے سے معاملات کریں, ان کے لیے اچھے اداروں میں ان کے لیے جگہیں پیدا کریں. بہرحال ہم نہ کوئی حکومت ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی فیلنتھروپسٹ ہیں, نہ ہم کوئی ایک NGO ہیں, لیکن جو ہم اپنے طور پہ ایک یونین کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ جمع ہو کے مجموعی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں, اور مجموعی مفاد میں جب کام کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات بہرحال پڑتے ہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور میں اس چیز کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو چیزوں کا فقدان ہے خاص طور پہ جرنلزم کے اندر آ کے, چونکہ جب میں نے ڈگری مکمل کی تو اب ہر ایک کا یہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جس کا میڈیا کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ نا ہم آن کیمرہ اور بیک کیمرہ دونوں کام سیکھیں نا. مطلب یہ ہمیشہ سے ایک چیز رہی ہے. اور یونیورسٹیز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو کتابیں پڑھاتے ہیں, سکھانا تو بہت کم رہ گیا یونیورسٹیز کے اندر. تو میں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ کہیں ایسا کوئی مجھے ادارہ مل جائے جو ہمیں MCR سکھائے, جو ہمیں بتائے MCR روم کیا ہوتا ہے, آپ کیسے جو ہے نا وہ بیک کیمرہ رہ کے چیزوں کو کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت تک مجھے چاہے کراچی حیدرآباد ابھی تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ملا سوائے ایک ادارے کے, لیکن وہ مخصوص ہے خواتین کے لیے. وہ خواتین کو سکھا رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا, پتہ نہیں شاید اس فیلڈ کے لیے خالی خواتین ہی بنی ہیں یا تو کہ وہ انہیں کو سکھائے جا رہے ہیں. مطلب ان کی جتنی ورک شاپ ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہے, ساری خواتین کے لیے ہوتی ہے. کرواتے مرد ہیں, ہوتی خواتین کے لیے. مطلب جو باقی مرد لوگ نکل رہے ہیں تو وہ میتھس کام پڑھنا چھوڑ دیں, یا پھر وہ میتھس کام پڑھ کے کہیں ریڈی ویڈی لگا لیں باہر, تو ان کو گزارا ہو جائے گا اس کام سے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ آپ کو بتاؤں سر, ابھی ریسنٹلی جب میں گریجویٹ ہوا تو میں نے ایک جگہ اپلائی کیا انٹرنشپ کے لیے. تو مجھے آگے سے رسپانس آتا ہے کہ یار کم از کم 6 مہینے کا ایکسپیرینس ہو. اب جب میں جائی انٹرنشپ کے لیے رہا ہوں تو میں ایکسپیرینس لینے جا رہا ہوں, تبھی تو انٹرنشپ کرنی ہے میں نے. اگر میرے پاس 6 مہینے سال کا ایکسپیرینس ہوتا
تو میں انٹرنشپ پہ جاتا ہی کیوں, میں ڈائریکٹ جاب پہ جاتا. تو مطلب ہمارے یہاں کا المیہ یہ کہ وہ اگر انٹرنشپ بھی تو آپ کو 6 مہینے کا تجربہ ہو. بھائی آپ انٹرنشپ دو گے تو تجربہ آئے گا نا, مطلب جو یہاں سے نکل رہا ہے. یا ایسے ہی ہمارے میرے کچھ اپنے جو ڈائریکٹر یا اینکرز جاننے والے ہیں, میں نے ان سے کہا یار کچھ معاملات ہیں میڈیا میں, تو انہوں نے مجھے آگے سے بولا کہا بھائی یار آپ کو ایک کام یہ کرنا پڑے گا, اپنے سوشل میڈیا کو اسٹرانگ کر لیں, آپ کو الیکٹرانک میڈیا خود ہی لے لے گا. یعنی کہ اب یا تو ڈگری کی کوئی ورتھ نہیں بچی کہ ہم جو میس کام پڑھ کے جانے والے لوگ ہیں جو میڈیا کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں, یا تو ان سے اچھے وہ ہیں جو پورا دن اپنی فیملی کو دکھا رہے ہیں, ولاگنگ کر رہے ہیں, گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کر رہے ہیں, وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں. کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ابھی کچھ مہینوں پہلے جو محترمہ کھڑی ہوئی اپنی بہن کی شادی میں ڈانس کر رہی تھی, وہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ کھڑی ہوئی رمضان میں جو ہے وہ ٹرانسمیشن بھی کر رہی تھی. تو مطلب یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا اس ٹائم پہ, اور اس کو حل ہونا چاہیے. خیر میں مزید کوئی بات کروں گا. قریشی صاحب میں تھوڑا سا بالکل بالکل اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مطلب حیدرآباد ہے, حیدرآباد میں میرا خیال ہے کوئی 20 یا 25 جو ہے وہ چینل ہوں گے, ایک مطلب اچھے چینل جو ہیں ورتھ والے, تو آلریڈی ان میں تو لوگ موجود ہیں نا. اچھا پھر آپ نے دیکھا کہ ماس کام سے جو ہے وہ 300 اسٹوڈنٹ ہر سال نکل کے آئے, تو وہ کہاں جائیں گے؟ یہ تو خود گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نا کہ جو وہ ڈگریاں دے رہے ہیں یا لوگوں کو, تو ان کو روزگار کے مواقع بھی تو فراہم کریں نا, ان کی سرپرستی بھی تو کریں نا. اس لیے کہ ڈگری تک پہنچنے میں جس طرح کے ایکسپینسو ہیں, ہر آدمی مڈل کلاس کا آدمی اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کے بجائے جو ہے اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے. اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے وہ پرائیویٹ ہو گئی ہے. اب مطلب کسی دور میں جو ہے وہ پیلے اسکولوں میں لوگ پڑھا کرتے تھے, اب تو پیلے اسکولوں میں پڑھنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے نا. اب جو ہے وہ جو ہے مطلب ایک آدمی میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کلیریکل ٹائپ کا بندہ ہے, یا کوئی ایک نارمل تنخواہ لینے والا ہے, اس کے بچے جو ہے بہت ہائی کلاس کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, کسی کی فیس 25,000 روپے مہینہ ہے, کسی کی 30,000 ہے. تو جب وہ اتنی پڑھائی کرنے کے بعد جب وہ آخر میں ڈگری لے کے پاس آؤٹ ہوتا ہے, تو پھر اس کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. پوری دنیا میں جو معاشرے ہیں وہ تو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مطلب ان کو جاب دیتے ہیں, ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہی تو وجہ ہے کہ صلاحیتیں جو ہے وہ ناکارہ ہوتی جا رہی ہیں, اس کے نتیجے میں لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ہمارا ٹیلنٹ تو پاکستان سے جا رہا ہے نا, اور جو وہ ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں تو راہ جو ہے سسٹم رہ گیا ہے. اب جو چونکہ ابھی بھی آپ جو ہے ایک جنرل ایک سروے کر لیں, کسی سے کہیں کہ یار اس وقت جو ہے وہ فلاں جاب کے لیے فلاں ملک کے لیے اتنی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا وہ کہے گا ہم جا رہے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا, گورنمنٹ کا یہی کام ہے, اور کیا کام ہے. بالکل ایسا ہی. اور یہ یقینی طور پہ اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ نظر ثانی کرے. مطلب ضرورت ہے اس وقت. اور ایک ایسا ہی شعبہ ہے صحافت, تو ایک ایسا شعبہ ہے جو صرف کمائی کے اعتبار سے نہیں بلکہ خدمت کے اعتبار سے بھی ہے. اور جو ہے نا وہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے صحافیوں کو ہم نے اس انداز سے دیکھا کہ انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی ہیں, اپنی جانیں دے دی ہیں اس شعبے سے وفا نبھاتے. تو میرے خیال میں اسے سوچنا چاہیے. جناب محمد دانش صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ 2 اشعار کوئی بہت ہی پیارا سا کلام سنا. قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا
یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیب آخر منگتا تو پرانا ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ جناب محمد دانش صاحب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کا تحفہ پیش کر رہے تھے، اور جو ہے وہ گفتگو بھی یہاں جاری و ساری۔ علامہ ارسلان صاحب بھی موجود ہیں، میں ایک سوال لوں علامہ صاحب سے، اس کے بعد جو ہے پھر میں ہم بات کو آگے بڑھیں گے۔ علامہ صاحب، چونکہ اعتکاف اس وقت جاری و ساری ہے اور بہت سے نوجوان جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اچھا یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے میرے خیال میں جو پھر ہمارے ویورز کو ایسا نہ ہو کہ کہیں پریشانی کا سامنا ہو سوال سننے کے بعد۔ دیکھیں، یہ جرنل ایک نیچرل چیز ہے کہ جو مرد ہے اس کو نائٹ فال ہوتا ہے، یعنی کہ احتلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں ہے اور اچھا بعض مساجد کے اندر غسل خانے بھی نہیں ہوتے، لائک وضو خانے ہوتے ہیں، واش روم ہوتے ہیں، لیکن نہانے کا کوئی پراپر اہتمام نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو یہ حاجت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل نیچرل بات ہے، یہ آپ کو رمضان وغیرہ رمضان میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے، اعتکاف کرتا ہے اور اس کو نائٹ فال ہو جاتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا طریقہ جو فوراً اسے کرنا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مسجد کی اگر دری ہے تو دری ورنہ زمین پہ ہاتھ رکھ کے تیمم کرے گا۔ تیمم کا پورا طریقہ کار موجود ہے، اور وہ تیمم کرنے کے بعد مسجد کی اس حدود سے نکل کے فوراً باہر آ جائے۔ باہر سے مطلب فنائے مسجد میں آ جائے، عین مسجد میں نہ رہے۔ عین مسجد میں حالت ناپاکی میں رہنا گناہ ہے، حرام ہے۔ تو اگر فنائے مسجد میں بھی آ جاتا ہے تو وہ اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر میں معتکفین میں جو اور لوگ ہیں ان سے کسی سے اگر وہ کپڑے منگوا سکتا ہے اپنے، کیونکہ بعض اوقات بیگ میں ہوتے ہیں، تو وہ ایک طریقہ کار کے مطابق، مطلب یہ تو انتظامی سا معاملہ ہے، آپ اس پوزیشن سچویشن کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جی وہ کپڑے وغیرہ میں پہنچا دیں، یا خود ہی فوراً لے کر آ جائے، اور اس کے بعد وہ وہاں غسل کرے، کیونکہ اس حالت میں مسجد میں اگر جتنا دیر وہ جان بوجھ کر تاخیر کرے گا وہ گناہ گار ہوتا رہے گا، مسجد کا تقدس ممال ہوگا، حرمت ہے مسجد کی۔ دوسری بات یہ کہ مسجد میں اگر ایسی سچویشن نہیں ہے کہ وضو خانہ ہے، چھوٹا ہے، یا غسل خانے کی سہولت نہیں ہے، ان تمام کنڈیشن میں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن رش بہت ہوتا ہے، تو پھر وہ اتنا دیر ویٹ کہاں کرے گا؟ تو مسجد میں تو ویٹنگ ایریا تو نہیں ہے ظاہر ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ فنائے مسجد میں وہ ویٹ کریں، اگر رش زیادہ ہے، فنائے مسجد میں رہنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا، پہلی بات۔ اگر موجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کام کے لیے گھر پہ جا سکتا ہے، گھر پہ جائے گا، غسل کرے گا، کسی سے فالتو گفتگو نہیں کرے گا، غسل کیا اور فوراً واپس آ جائے۔ اچھا، اس میں ایک چیز تو میں آپ کے چینل سے بتاؤں کہ ہمارے یہاں مسائل کو سیکھنا سمجھنا نا، اس چیز کا ایک بڑا فقدان ہے۔ آپ گھر کے اندر بھی رات کی کسی پہر میں کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ آ جائے اور وہ رات میں نہانے کے لیے جاتا ہے، تو گھر والے یہ جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا پریکٹیکل ہو جائیں، میچور ہو جائیں کہ یار ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس پر اس کو مطلب زور سے مطلب گھور کے دیکھیں آپ، یا کوئی ایسا کمنٹس کریں جس پہ وہ شرمندہ ہو، آپ خود سمجھ جائیں نا کہ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر وہ گھر میں بھی جا رہا ہے ایسے، یا اعتکاف کی حالت میں گھر پہ آ کے غسل کر رہا ہے، تو اس سے سوال جواب نہ کریں، آپ سمجھ جائیں کہ پوزیشن کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ چیز سمجھنے والی ہے، مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا نا وہ غسل کرنا نہ کرنا نہیں ہے، شرمندگی کے پہلو بہت زیادہ ہیں۔ اور بلکہ میں نے ایک حدیث شریف میں یہاں تک پڑھا کہ جب آ کے پیریڈس وغیرہ کے حوالے سے سوالات کیے جاتے تھے تو بعض اوقات ظاہر ہے صحابہ کے زمانے میں بھی حیا شرم تھی، لوگ گھبراتے، تو اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ جو ہے وہ بیان کرنے سے مسئلہ شرماتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ایک چیز ہے انڈرسٹوڈ ہے، وہ بتانی کی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے معاملات فوراً بتاتے تھے۔ تو ہمارے ایک تو تعلیم کی تربیت کی کمی رہ گئی ان چیزوں میں، آپ کو سکھایا جائے، سکھانے کے ساتھ یہ بھی سکھایا جائے
کہ بھائی ایسے مسائل ہو سکتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ درپیش آ جائے تو آپ اس کو اس انداز میں نہ دیکھیں کہ وہ شرمندہ ہو, آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بھائی یہ نیچرل چیزیں ہو جاتی ہے. تو مسئلہ زیادہ یہ ہے, مساجد میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں, بعد میں بعض اوقات لوگ کمنٹس پاس کر کے چھیڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب کھاؤ اور وہ جا کے نہاؤ, یہ کھاؤ ایسے کر کے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پھر وہ بندہ تو سوچ کے گھر نہیں جائے گا, یار میں گھر جاؤں گا گھر والے پوچھیں گے کیوں آ گیا بھائی. اس کا تعلق انصر بھائی تربیت سے, اصل میں یہ اس چیز کی تربیت ہے, اگر ہمارے یہاں ہو تو ہم سمجھ جائیں معاملہ کی بات کیا ہے. تو تربیت ہونا لازمی تھی اس چینل سے. میرے خیال میں اس سے پہلے کسی نے شاید یہ والے جملے نہیں بولے, لیکن میں بڑے وثوق سے بولوں گا آپ کو, اس چیز کو آپ بہت پریکٹیکلی اور میچور ہو کے سوچیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس پر تنقید کا نشانہ نہ ہو, نہ شرمندہ کریں کسی کو. یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب, ویسے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں, اب ہوتا یہ ہے کہ بھائی محلے میں نا دوست ہیں 4-5, وہ اعتکاف میں تو جا کے بیٹھ گئے نا, کہ بھائی چلو یار 10 دن تو سحری افطاری خوب ہو جائے گی بہترین. اب ان کا ایک وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے وہاں گفتگو کر رہے ہیں دنیاوی, کہ ابے یار وہ تو میں نے ایسے کر دیا تھا تو اس نے یہ کر دیا, بھائی وہ فلاں لڑکی یہ وہ چکر 100 چیز. اچھا یہ میں دیکھی ہیں, مطلب یہ وہ والی باتیں نہیں ہے کہ میں یہ سن کے بتا رہا ہوں آپ کو, میں خود اعتکاف میں بیٹھتا رہا تو میں دیکھتا رہا ہوں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. تو ایون ایک ہمارے تھے جہاں میں بیٹھتا تھا اعتکاف میں, وہاں ایک صاحب تھے, وہ کسی کے مرید تھے, تو وہ پورے 10 دن اپنے پیر صاحب پہ قصہ سنایا کرتے تھے لوگوں کو بٹھا کے, مطلب تاک راتوں میں عبادت کی جگہ وہ انہوں نے ہجوم بنا لیا سارا. اب وہ کھڑے خود اس جگہ پہ, اور سر میرے پیر صاحب یہ, تو میرے پیر صاحب وہ 27ویں کو تو باقاعدہ پیر صاحب کے پاؤں دب رہے ہوتے تھے وہاں بیٹھ کے, تو یہ سارے کام ہو رہے تھے. تو یہ جو دنیاوی اعتبار سے گفتگو ہے چیزیں, اس میں جو معتکف ہے وہ گناہگار ہوگا اگر سارے کام کر رہا ہے. بالکل ہوگا, کیونکہ مسجد کے اندر دنیاوی بات کرنا قبر میں اندھیرا لانے کے مترادف ہے, اور قبر میں ہنسنا یہ بھی, اور مسجد میں ہنسنا یہ بھی قبر میں اندھیرا لانے کے مترادف ہے. یعنی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نارمل سی باتیں ہوتی ہیں نا دنیاوی, چاہے اگر جائز بھی ہو, مسجد اس کا محل نہیں ہے, وہ جگہ نہیں ہے کہ ان جگہوں پہ ایسی باتیں کی جائے. آپ کچھ دیر کے لیے, بعض اوقات 11 مہینوں میں کچھ دیر کے لیے 20-25 منٹ کے لیے جاتے ہیں, آپ پھر بھی وہاں بات کریں. اچھا پھر ایک رمضان میں موقع ملا آپ کو کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, توفیق ہے آپ کو مل گئی, آپ بیٹھے ہیں, تو اب جو کام 11 مہینے میں آپ نے نہیں کیے گھر پہ بیٹھ کے یا دوستوں میں بیٹھ کے, اب وہ کریں نا. اگر وہاں بھی یہی ہو رہا ہے جو باہر ہو رہا ہے تو پھر فرق کیا رہا. تو بات یہ ہے کہ اگر دنیاوی باتیں ہوتی ہے تو گناہ گار بالکل ہوں گے, اور گناہ گار ہونے کی وجہ صرف دنیاوی باتیں نہیں ہوتی, اس جگہ کا تقدس پامال ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ جو آپ پیر صاحب والی بات کر رہے ہیں, تو یہ والی بات اتنی گنجائش اس میں ہے کہ اگر واقعی کوئی نیک شخصیت ہے تو اس کا تحدیث نعمت کے لیے تذکرہ ہو سکتا ہے کہ یار وہ نیک آدمی ہے, اس نے یہ عمل کیا, یہ علم پڑھا, تاکہ لوگوں میں جذبہ بیدار ہو جسٹ. لیکن یہ کہ پورے 10 دن اسی پہ کام ہو, تو دین نے شخصیت پرستی نہیں دی ہے, خدا پرستی ہے ہمارے پاس. آپ اللہ کی بات کریں نا, توحید کی بات کریں نا, خدا کی عبادت کیسے کی جائے گی, اس سے رابطہ کیسے مضبوط کیا جائے گا. آج کے حالات میں جہاں لوگ مرتد ہوتے پھر رہے ہیں, خدا کے وجود پہ سوالات ہونے لگے, آپ یہ بات کریں, قرآن کی بات کریں, قرآن کیا سکھا رہا ہے, قرآن کا پیغام کیا ہے, رسول اللہ کی زندگی پہ بات کریں, آپ صحابہ کی زندگی پہ بات کریں, کیونکہ صحابہ امتی ہیں. اگر بطور امتی مجھے کسی کو آئیڈیلائز کرنا ہے تو میرے لیے صحابہ رول ماڈل ہیں, اہل بیت رول ماڈل ہیں, آپ ان پہ بات کریں. پیر صاحب پہ بات ہوتی ہے, اچھا پیر صاحب واقعی نیک ہوگا نا کوئی, تو اول یہ کہ اس کے بارے میں کتنی بات کریں. جب وہ آپ کے بیچ بیٹھے گا وہ آپ سے دین کی بات کرے گا, اگر اس کے ہاتھ پاؤں دب رہے ہیں تو پیر صاحب نہیں ہے, وہ پھر وہ سیٹ صاحب ہے. تو یہ بہت غلطی ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں لوگوں میں علم کی کمی کی وجہ سے شخصیت پرستی آئی ہے. اور ہم یہ ایک ایسی بات میں بولنے جا رہا ہوں, شاید کسی کو اچھی نہ لگے مذہبی طبقے میں بھی. میں یہ بات نہیں کہتا کہ اگر آپ کسی نیک شخصیت کے پاس بھی جا رہے ہیں تو آپ نہ جائیں, بالکل جائیں, وہ جانے والی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہم وہ چیزیں جو فروعی تھی نا, اس پہ ہمارے یہاں شدت بہت زیادہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے, چلو میں خود الحمدللہ 11ویں شریف مناتا ہوں, گھر میں نیاز ہوتی ہے میرے, سب میں خود کرتا ہوں الحمدللہ. لیکن ہمارے یہاں 11ویں ہر بندے کے گھر میں ہو رہی ہوگی سر. 5 نمازیں کوئی نہیں پڑھ رہا, قرآن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے, سیرت کی حدیث کی ایک کتاب گھر میں کسی کے پاس نہیں ہوگی. 11ویں پابندی سے ہو رہی ہے. 11ویں کریں اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں کرتے تو آپ سے اللہ تھوڑی پوچھے گا. جو بنیاد ہے جو دین کی وہ آپ چھوڑ چکے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے ادب کے نام پر قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ آپ کا اب ہاتھ ہی نہیں پہنچ رہا قرآن اتارنے کے لیے. اتنی سی مٹی قرآن پہ آ گئی سر. تفسیر آپ نہیں پڑھ رہے, حالانکہ اب تو موبائل ہو گئے یا ویسے ہی کتابیں اردو زبان میں اتنی تسہیل کے ساتھ آ گئی تفسیر ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں, آپ کو پورا مقصد سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے, کیا مطالبہ کر رہا ہے. یہ ہونا چاہیے. ہماری یہ چیزیں نہیں ہیں. اور یہ کیوں نہیں ہے, بنیادی 2 وجوہات ہیں. اول تو کہ ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے اندر اب ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں رہی. وہاں سے ہم کو سکھایا جائے, مدرسے میں جائے گا وہ تو سیکھے گا, باقی گھر پہ بھی ہمارے یہاں ایسا ماحول نہیں ہے. ایک وقت وہ تھا جب میں چھوٹا ہوں, مجھے یاد ہے رمضان کے علاوہ بھی فجر کی نماز سے وقت ہوا میرے گھر میں, آپ یقین کریں بڑا وہ نا چہل پہل کا ماحول تھا. جو نہیں اٹھا سر گناہ گار ہے بڑا شدید, وہ چاہے وہ بچہ ہی ہو. تو میرے گھر سے جب مجھے یہ پریکٹس دی گئی نا, تو پھر میں آج یہاں بیٹھا ہوں.
اب ہمارے یہاں نماز پڑھے نہ پڑھے, جمعے میں جائے نہ جائے, دوستوں میں کہاں بیٹھا ہے, اسموکنگ ہو رہی ہے, بچہ موبائل, کوئی چیز لوگ آفٹر نہیں کی جا رہی, اس کے نتائج جو بھگت رہے ہیں وہی ہے. اچھا ایسے ہی علامہ صاحب یہ تو ہو گئی عوام کی بات. اب میں بعض دفعہ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے مساجد کے جو مؤذن یا امام ہوتے ہیں نا, وہ بھی بعض دفعہ یہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ خود, حالانکہ ان کو چاہیے وہ دین اور شریعت کو سکھائیں, وہ خود گپے لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ 27ویں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی وہ خود بیٹھے ہوئے ہجوم کے ساتھ, اور ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, تو جی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو جو امام و مؤذن خود شریعت کے پابند نہیں ہے, وہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر میں آپ کو, یہ تو آپ کی والی فیلڈ کے لوگ آ گئے نا. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ ان لوگوں کو جو امام صاحبان و مؤذن آج کے ہیں, اگر آپ ان کا ٹیسٹ لے لیں, کوئی آپ شرعیہ بورڈ بنا لیں, ان میں ایک تعداد وہ نکلی کہ شاید امامت کے اہل بھی نہ ہو. کیونکہ جب یہ آتے ہیں نا امامت کے لیے تو نماز پڑھوائی جاتی ہے ان سے, قرآن بہت اچھا پڑھا ہے اس نے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, تراویح آدھے گھنٹے میں ختم کر دیتا. تو ہمارے یہاں امامت کا تقاضا یا معیار اب یہ رہ گیا کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو امام بنے گا. حالانکہ امامت کے لیے مسائل کا جاننا لازم تھا. وہ امام جو بنے گا وہ امامت کے مسائل بھی جانے, وہ فرائض علوم پہ بھی دسترس رکھے, کیونکہ اس کو تبلیغ کرنی ہے. اگر کوئی چیز وہ جانتا نہیں ہے, لوگوں کو سکھائے گا کیا؟ تو ہمارے یہاں اب جو امام مؤذنین آ رہے ہیں نا سر, ان کی تربیت خود ہوئی نہیں ہے, ان کے پاس علم کی ویسے بہت کمی ہے. ان کے بعد یہ چیزیں ہوں تو پھر وہ عمل کریں گے نا. اب ان کے ان لا علمی اور بے عملی کی وجہ سے باقی مذہبی طبقہ جو وہ بدنام ہوتا ہے. اور لوگ, ان لوگوں سے بھی یہ کہوں گا, چاہے مسجد کا امام ہو وہ بھی لوگوں کو جوائن کر کے بیٹھا ہو, مؤذن بھی بیٹھا ہو, آپ اس چیز سے ہٹ جائیں اب کہ بھائی امام صاحب یہ کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا یا ایھا الذین مولوی, یا ایھا الذین آمنو ہے سر. ہر مومن سے خطاب ہے نا, ہر مومن کی ذمہ داری ہے نا کہ دین کو سیکھے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے سر وہاں. تو تمام مسلمانوں پہ فرض ہے وہ جو علم حاصل کرے, تمام مسلمانوں پر فرض ہے وہ عمل کرے, اور تمام مسلمانوں سے ہی سوال ہوگا. نہ صرف مولویوں سے ہونا ہے, نہ مؤذن سے ہونا ہے, نہ امام صاحب سے ہونا ہے, نہ اس کے علاوہ انتظامیہ سے, سب سے ہوگا. سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں, اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرے. ہر شخص پہ فرداً علم کی طلب فرض ہے. اگر ہر شخص اپنے علم کو حاصل کرے گا, مولویوں کا شعبہ, اگر یہ لفظ مولوی میں کہوں نا, یہ اسلام میں تھا ہی نہیں. اہل علم تھے, عالم دین تھے. قرآن نے یہ کہا نا فاسألوا اہل الذکر, سوال کرو اہل ذکر سے, یعنی اہل علم سے. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو مولوی کی ٹرم تو ہم نے یوز کی نا, تو یہ مولوی کا شعبہ نہیں تھا. اب ہم نے وہ ادب میں مولانا مولوی بول کے ورڈ نکالا, غلط نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ نہیں تھا. اب ہم نے کیا کہ جب مولوی بنا دیا کسی کو, تو تمام کی تمام ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اس کے سر پر ڈال دیا کہ مولوی صاحب یہ سب کریں گے, مولوی صاحب یہ بتائیں گے, مولوی صاحب بچہ پڑھائیں گے, سارا کام مولوی صاحب کریں گے. آپ قطعی جنتی ہے, مرتے جائیں گے جہنم میں. تو وہ کلام آپ کے لیے آیا تھا, کنفرم جنتی ہے, کنفرم جنتی ہے. تو یہ تو بہت عجیب ہو. ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ اس چیز کو سمجھے. ہاں بہت ضروری ہے یہ, لیکن ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے علامہ صاحب جو امام اور خطیب کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے کہ امام صاحب کریں گے تو ہم کریں گے. نہیں تو مسئلہ ہے نا, بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا. آج کے زمانے میں امام صاحبان یا مؤذن ان کو آئیڈیل نہ بنائیں. آپ پہلے دین کو پڑھیں, اور جب آپ دین کو سچ میں جان لیں گے نا, تو پھر آئیڈیل وہی بنیں گے جن کو قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کو آئیڈیل بنائیں آپ, شخصیت کو نہ بنائیں آپ. صحیح ہو گیا جی. میرے پاس بہت سارے سوالات اور بھی ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اسے وقتاً فوقتاً کریں, چونکہ آج ہم اس اعتبار سے بات کر رہے تھے اعتکاف کے مسائل اور دیگر چیزوں پر, تو یقینی طور پہ جو ہے وہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اسی موضوع پر ہیں. ورنہ ایک جو ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا مسئلہ خواجہ سرا والا, اس پر بھی ایک سوال میرے پاس آیا ہوا ہے ابھی. اور دیکھیں یہی وجہ ہے یہاں پر اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کرنے کی, کہ جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہے نا, اب لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, یار اچھا یار یہ بات کر رہے ہیں, میں سے پوچھ لوں. ورنہ ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک تو بڑے معاملات میرے ساتھ بھی رہے زندگی میں, پتہ نہیں کیوں ہمیں بھی مسئلہ تھا نا ہر جگہ گھس جانے کا. تو ہم جو ہے نا وہ اعتکاف میں جب بیٹھے ہوئے تھے نا, تو امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مسجد کے ایک پورا حلقہ بیٹھا ہوا تھا نوجوانوں کا, سب کا سارے مسائل پوچھ رہے ہیں. علامہ صاحب ایسے, مولوی صاحب ایسے. یہ میں نے کہا علامہ صاحب اگر کوئی شخص ہے وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, پھر بھی اس کا نفس قابو میں نہیں آ رہا, وہ کیا کرے؟ اب یقین میں نے سب نے مجھے مڑ کے دیکھا یوں, مطلب پتہ نہیں میں نے کیا سوال کر لیا. حالانکہ یہ بات حقیقتاً صحیح ہے کہ بھائی ایک انسان ہے, اور انسان کے اپنے فطری جذبات ہوتے ہیں. بالکل. وہ اگر کوئی مسئلہ اس میں ہے, مطلب ہم بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یار سوال کر لیں گے تو پتہ نہیں بے عزتی ہو جائے گی. تو جب میں نے سوال کیا تو مجھے انہوں نے کوئی ایسا کوئی جواب نہیں دیا. بلکہ میں تو آپ کے چینل پہ یہ کہوں گا کہ ہمارے جو محترم تھے اینکر صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی فرائیڈے ویکلی ایک پروگرام یہاں رکھیں گے راہ دین کے نام سے. تو ابھی سے میں دعوت دوں گا کہ آپ اپنے سوال پہلے سے ہی, میرا نمبر تو ابھی بتایا گیا, کل ہی ہمارے چینل پہ باقاعدہ آپ کمنٹس کر کے سوالات بھیج دیں, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے ہم. آپ بالکل کھل کے سوال کریں, کوئی پریشانی, آپ ایجوٹیشن ختم کریں اپنی.
بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اور یقینی طور پہ ہم ان تمام تر موضوعات پر بات بھی کریں گے اور بات کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا بھی رہے گا. میں یہاں دوبارہ آؤں گا ناصر صاحب کی جانب اور اب چونکہ ہمارے پاس وقت قلیل ہے اور ہم باتوں کو سمیٹنے کی جانب جائیں گے آگے. سر بس ان دا اینڈ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاس اب نئے آنے والے جرنلسٹ ہیں اور جو نئے آنے والے نوجوان ہیں جو ایک جذبہ رکھتے ہیں اپنا میڈیا کی فیلڈ میں آنے کا کام کرنے کا, کہ آپ کو لگتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ دوبارہ بہتری کی جانب جائیں گے, میڈیا ہاؤسز میں دوبارہ ایک جو ہے نا وہ برق رفتاری آئے گی, دوبارہ جابز آئیں گے اور لوگ دوبارہ سیٹلمنٹ پر آ جائیں گے اس فیلڈ میں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتری کے تو ہمیں ہر وقت گنجائش رہتی ہے اور ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر راضی کے لوگوں کو رزق دیتا ہے, اسی حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو رزق بھی ملے گا. اچھے حالات کی امید ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا آیا ہے تو اس نے بھی اس وقت جو ہے وہ خاصی ارننگ کی ہے. آپ یہ دیکھیں انٹرنیشنلی جو ہے یہ ویلاگرز جو ہیں وہ خاصے مطلب بڑے بڑے جو ویلاگرز ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ چینل چھوڑ کر اور یہاں پر آ گئے ہیں اور اس لیے آ گئے ہیں کہ وہ وہاں سے بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل اس میں نا. اور جس طرح سے ان کی ویورشپ ہے یا جس طرح سے ان کو رسپانس مل رہا ہے تو ظاہر ہے ایک نیا شعبہ کھلا ہے اور یہ نیا شعبہ کھلا ہے تو نئی جو ہے نا ارننگ کا ایک سلسلہ ہوگا اور اس میں نئے لوگ آئیں گے. اب جو نوجوان ہیں وہ ٹوٹل جو ہے وہ مطلب موبائل فون اور اسی طرح کی ٹیکنالوجی سے کنیکٹڈ ہے تو اس کے لیے اللہ کرے گا کہ اسپیس بنے گا اور یہ جیسے جیسے حالات آگے چلیں گے ایک نئی سمت جو ہے نا آئے گی اور ایک نیا مطلب میں تھوڑا سا اس کو اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت تک یہ پینٹر ہوا کرتے تھے, ان کے بڑے نخرے ہوتے تھے, وہ 3-5 دن بعد جو ہے آپ کو بینر دیں گے, آپ کا جو ہے پروگرام تھا 2 دن بعد وہ کہتے تھے ابھی ٹائم نہیں ہے. آج وہ پینٹر کہاں چلے گئے, پینافلیکس آ گیا. اب وہ پینٹر جو ہے وہ چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکوپ نہیں کیا, اس ٹیکنالوجی میں نہیں گئے, آج پینافلیکس اس سے زیادہ جدید آ گیا, آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ جدید ہو جائے تو حالات تو بہتر ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں نا رازق تو چونکہ ہم یہ نشے اسی اسلامی وہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ تو اس پہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ رازق ہے اور وہ ہر صورت میں ہمیں رزق دے گا. مطلب ایک ہی تو ہم مخلوق ہیں نا جو کماتے ہیں جاب کرتے ہیں, باقی تو دنیا کی ہر مخلوق جو ہے بغیر کمائے جاب کیے رزق لے رہی ہے نا. علامہ سے صاحب سے میں تھوڑا سا ایک بات کہوں گا کہ ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک دفعہ ایک پڑھا, مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک کوٹیشن پڑھا. انہوں نے کہا کہ عقیدے کا جو ہے وہ عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اب مجھے نہیں اس کا بالکل صحیح فرمایا, مجھے اس نے یہ کیا, لیکن اس نے کہا کہ جو ہمارا جو منظر ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ عقیدے کے اوپر کے گرد گھوم رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے رسول کا کیا پیغام تھا, اللہ کیا پیغام دے رہے ہیں, اللہ کے کیا دنیا میں بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں. مطلب میں کسی جگہ ایک یونیورسٹی میں ایک چھوٹا سا لیکچر دے رہا تھا تو میں نے اسے بندے اسٹوڈنٹس تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر فرض کریں ابھی ایلین آ جائے تو آپ اسے دیکھ کر پہلا سوال کیا کریں گے. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کہیں گے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو. تو میں نے کہا اگر ایلین نے تم سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو. تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ جو ہے نا ان چکر بس روزگار میں لگے رہو, اپنے کاروبار میں لگے رہو, میلیں بناتے رہو, انڈسٹریاں بناتے رہو, دبئی چلا جاؤں, امریکہ چلا جاؤں. مطلب جس کا اللہ نے مجھ سے آپ سے سوال کرنا ہے اس کی تو فکر کرو کہ ہم کیا جواب دیں گے. روز محشر کھڑے ہوں گے, ہم سے ہم کیا جواب دیں گے. ہم جو اسے اللہ کی نبی کی امتی ہیں, جس نبی نے جو ہے راتوں کو رو کے ہماری فلاح اور اس کے لیے دعائیں کی, ہم ان کو کیا جواب دیں گے. بالکل انسان کی جو جان ہے نا اس پر 2 باتیں بیان کی جاتی ہے. وہ ایک تو یہ کہ چلے ہم میڈیکلی اپنی باڈی کو دیکھتے ہیں کہ جی ہماری ہارٹ بیٹ کیسے چلتی ہے, خون کی رولنگ کیسے ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر جانے کے بعد ایک انسانی جو ہے تقاضا ہے اخلاقیات کا. یعنی آپ نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کیا, آپ نے حرام سے اپنے آپ بچایا یا نہیں بچایا, آپ نے لوگ کو جو ہے وہ اسپیس دیا نہیں دیا. یہ وہ چیزیں جس کا سوال ہوگا ہم سے. اس پہ قریشی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, باہر ہوتا ہے, یورپ میں ہو رہا ہے یا انڈیا میں ہو رہا ہے. چھوٹا سا ایک لیور کا ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, وہ اس کے جو ہے نا 70 لاکھ روپے 75 لاکھ روپے لگتے ہیں.
पूरा 1 करोड़ का पैकेज है, आदमी लीवर ट्रांसप्लांट, सिर्फ एक लीवर की ट्रांसप्लांटेशन का जो है ना 1 करोड़ का पैकेज है, तो फिर लीवर कितने का होगा, पूरा लीवर कितने का होगा। और इस बॉडी के जो ऑर्गन है हमारे, अगर हम उनके सबकी कैलकुलेशन करें तो हम अरबों रुपए के इंसान अल्लाह ने जो ना ऐसे ही छोड़ दिए, और हम अपने आप को पहचान ही नहीं रहे। हम बस इसी चक्कर में लगे रहे हैं कि आप बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं। मतलब इसने ये इस काम के लिए तो हम नहीं आए थे ना। सही बात। अल्लाह के रसूल ने जो है वो अपना खुतबा हज्जतुल विदा में वाज़े तौर पे कह दिया, आपने फरमा दिया कि ये लोगों गवाह रहना, मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। आज हम जिस दीन पे खड़े हैं, अल्लामा साहब बैठे हैं, ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं, हम जिस दीन पे खड़े हैं, क्या वो दीन था जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया? आज उसके बाद का दीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम उस जगह खड़े हैं, मतलब नाउज़ुबिल्लाह हम ये सोच कि अल्लाह के रसूल भूल गए थे ये सारी चीज़ें जो अब हम कर रहे हैं। हम मतलब कोई भी करे, मुझे इससे कोई तरोकार नहीं कि कोई, तो हमें तो अपने वो असास की तरफ जाना चाहिए ना जो हमारे। मैं इस पर एक ही जुमला अर्ज़ करूँगा, क्योंकि मैं बाज़ औक़ात कॉलम पढ़ने का आदी हूँ, तो जो हमारा दुश्मन है, कुरान ने कहा ना वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, यहूद व नसारा को खुलेआम दुश्मन कहा गया। दुश्मन कभी नहीं चाहता कि हम में वहदत रह जाए, यकजहती रह जाए। जो दीन रसूलुल्लाह ने हमें दिया था ऐन, उसके बाद उसको तोड़ने के लिए फिर तफरके के मामलात, यानी ऐसी बातें फैलाई गई कि फिर उसमें आपकी राय अलग हो जाए, अगर मैं आपकी राय से खिलाफ कर गया तो आप मेरे दुश्मन हो गए। वो एक माहौल बनाया गया। उसके बाद आप देखिए कितनी कैटेगरीज में मुसलमान बटाए। तो वहदत को तोड़ने के लिए मामला हुए थे। एक कॉलम मैंने पढ़ा मुनीब रहमान साहब, उन्होंने बहुत डिटेल में इसको लिखा, लेकिन ये है ये पूरी लॉबी थी, उसके तहत हुआ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में, जब क्योंकि उनसे पहले ज़माना फारूक आज़म का था, तकरीबन 6 बड़े आज़मों पर हुकूमत है। अब उसको तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि वो एक जगह कायम हो गए। तो फिर एक शख्स उस्मान गनी के ज़माने में अब्दुल्ला बिन सबा यहूदियों का आलिम ला के हमारे बीच में बिठाया गया, ताकि वो ऐसी बातें फैला दे कि इंसान के नज़रियात जो है वो चेंज हो जाएं, बदल जाएं। फिर इंसान खड़े अकीदे नज़रियात की बुनियाद पर होता है, तो उसका एक जो ना वो गोल सेट होता है कि भाई मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं अल्लाह के लिए अपनी जान दे दूँगा। सर अकीदा तो फिर आपको ग़ज़वा बदर में मिलता है ना। जी हाँ, बिल्कुल। जब खुदा पे जो यकीन होना चाहिए, मतलब वो जो यकीन है वो आपको ग़ज़वा बदर में मिल जाता है ना, फिर वो आपको ग़ज़वा उहद में मिल जाता है ना, फिर मतलब आपको ग़ज़वात में मिलता है, वो आपको जो है ना वो सहाबा कराम में मिलता है कि बस हुजूर ने कह दिया ना तो बस सही कहा होगा। अब बस आपने जब देखें, फिर वो अकीदे की अगर हम बात करें इस बुनियाद पर, तो फिर तो हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जो है ना वो हम जिस दीन के पैरोकार हैं, हमने वो खुदा को देखा नहीं फिर भी एक मान लिया कि जानते थे साहबा हुजूर जानते हैं। मतलब हमने खुदा को देखा नहीं है, लेकिन हमने खुदा की वादानियत का इकरार कर लिया। अब कर लिया। मोहतरम ने जो कहा ना अबुल कलाम आज़ाद का जुमला कि जो अकीदा है इसका अकल से ताल्लुक, उसका मतलब यही था कि जब हमें बता दिया अल्लाह एक है, अब अकल में नहीं आएगी बात कि खुदा का वजूद है या नहीं, लेकिन हमने मानना है। ऐसा ही है। और अगर आप अकल भी लगाएं, मैं ये देखता हूँ, अगर आप इस अकल का इस्तेमाल भी करके देखें तो आपकी अकल दंग रह जाती है। जिस तरह अभी सर ने कहा कि इंसान अरबों रुपए का इंसान है, घूम रहा है ऐसी गुलावा। और हकीकत बात है कि जब आप इंसान की रगों को देख लें, आप इंसान की सोच को देख लें, आप इस पूरे निज़ाम को देख लें जो चल रहा है, मतलब आप इस बात से मैं पिछले कुछ दिनों से अंदाज़ा लगा रहा हूँ उलमा साहब कि एक मखसूस रात है इंसान के सोने के लिए ना। अच्छा, हम दिन भर सो लें, हमारी थकन नहीं उतरती, जो आप रात के 4 घंटे सो के उतार सकते हैं। मतलब जो निज़ाम है ना कायनात का कि भाई अगर रात सोने के लिए बनी और आपने रात में सोना है, तो यकीनी तौर पे वो खुदा ने जब रात बनाई है सोने के लिए तो उसका निज़ाम इतना बेहतरीन है कि अब हम कुछ ज़्यादा से जाग रहे तो हम बीमार पड़ना शुरू हो गए, हमारी नींद पूरी नहीं रही। ये एक ऐसी बात है, बस इस पर एक जुमला अर्ज़ करूँगा, ये कि जब आपको अगर नींद मेडिकल के हिसाब से 6 घंटे चाहिए, मेडिकल के साथ भी 6 घंटे चाहिए, लेकिन उसका मखसूस जो वक्त है वो अल्लाह ने रखा है, आपको फ़ायदा उसी में मिलेगा। क्योंकि रात की नींद के लिए कुरान कहता है वजअलना नौमकुम सुबाता, रात की नींद में तुम्हारे लिए राहत है। तो आप जब निज़ाम को चेंज करते हैं सर, तो फिर जो ना मसाइल बढ़ जाते हैं, बिगड़ जाती हैं चीज़ें। तो अल्लाह ने रात की नींद बनाई है, आप रात में सोएं, दिन में आप जाके काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो अहम बातें हैं और यकीनी तौर पे बहुत अच्छी बातें हैं कि हमें इन चीज़ों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। थोड़ा सा एक मैसेज बिल्कुल 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 मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लामा साहब बैठे मेरी शायद इस्लाह करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को ख़ुद कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ना चाहिए, तफसीर पढ़नी चाहिए, ख़ुद अपनी जो है ना उसके लिए, तो फिर वो भटकेगा नहीं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में नहीं जाएगा। चूँकि अल्लाह ने कुरान पाक में हर चीज़ बता दी है। वो किताब है जो साइंस भी है, नफ्सियात भी है, इस्लाह भी है, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा हम जा ही नहीं सकते, बस उस पर हम चले गए, यही सूरत है। असल में आप जिस मकसद महमूद से कह रहे हैं वो तो ठीक है। एक छोटी सी चीज़ ऐड कर सकता हूँ इसमें मैं, ये थी कि बाकायदा कोई बाज़ाब्ता पहले इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें
اس لیے کہ قرآن عربی میں آپ کو جب وہ لینگویج آئے گی سمجھ میں تو اس کے رموز سمجھ میں آئیں گے، پھر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آئے گا. یعنی ایک بات ایسی ہے کہ مجھے سندھی لینگویج نہیں آتی، اب کوئی بندہ سندھی میں اچھی بات کر رہا تو مجھے تو پلے نہیں پڑ رہی، تو میری اس وجہ سے تو میں اس لینگویج کو سمجھوں گا تو اس کا مطلب سمجھوں گا، اس کا مطالبہ، اس کا اسلوب سمجھوں گا. تو پہلے باقاعدہ اس لینگویجز یا اس نصاب کو پڑھ لیں جو آپ کو قرآن کو، حدیث کو سمجھنے میں آسانی میسر کر سکتا ہے. اس کے بعد قرآن کو خود پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھ سکتے ایک دفعہ اسی طرح کا کوئی ایک واقعہ ہوا تھا کہ کوئی ایک عرب سے آئے ہوئے تھے، یہاں نماز انہوں نے پڑھی کسی رشتے دار، تو وہ جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار یہ مولوی صاحب نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو پھینک دیا، وہ نکالنا بھول گئے. یعنی وہ یہ جانتا تھا کہ قرآن کیا پڑھا گیا، کیا ہے وہ اس کو پتا تھا. جی ہاں، مطلب وہی والی بات ہے نا کہ ہم وہ جو قرآن وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ کس حد تک پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، مطلب وہ چیزوں کو مکمل بھی کر پا رہے نہیں کر پا رہے. اصل میں سر اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ بات سچ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ دین میں بھی جو ہے نا وہ اپنی مرضی کی چیز کو ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں. آج کل بہت ساری اس طرح کی علامہ ویڈیوز. اقبال کی بات یاد آ گئی ان کی بات سے. علامہ اقبال نے کہا تھا لوگوں کو مخاطب کر کے کہ اے لوگو، وہ قرآن جو انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے تم نے اس کو رکھا تو بس مردے کے مرتے وقت سورہ یاسین کے لیے. سوچو جو مردے کو اتنی جلا دے سکتا ہے اگر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے تو تمہیں کتنا فائدہ دیتا ہے. بالکل ایسا ہی جناب عالی. اور یقینی طور پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہم پیچھے، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ توجہ دیتے نہیں ہیں جن چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. وہی والی میں بات کرتا تھا کہ ہم نے اپنے حساب سے چیزوں کو مولڈ کر لیتے ہیں ہم لوگ. ہمیں دین بھی صرف 4 شادیوں تک سمجھ میں آتا ہے مرد کو کہ بابا 4 شادیاں لکھی ہے قرآن میں تو بس 4 شادیاں کرنی ہیں. مرد کو 4 شادیاں یاد ہیں، عورتوں کو اپنی خواہشات، میرا گھر سپریٹ ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے مجھے، میں تو آپ کی ساس کی خدمت نہیں کروں گی. ہر بندے نے اپنے حساب سے جو ہے نا وہ اس کو مولڈ کر لیا ہے. تو میرے خیال میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہی وقت ہے جو ہے نا وہ چونکہ وقت اختتام کی جانب ہے، میں چاہوں گا ہم کلام لے لیں. 2 اشعار کا وہ اچھا تھا، اس کے بعد پھر جو ہے نا اختتام کی جانب جائیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ہم جو ہے سر بس آخر میں جو ہے وہ کوئی پیغام آپ ہمارے لوگوں کو، شہر حیدرآباد کے لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ میرا تو پیغام صرف یہی ہے کہ حیدرآباد کے شہر جو ہے، شہری ہر چیز کو اون کرنا سیکھیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں خرابی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے جو ہے نا اپنا احتجاج کریں، اس پہ اس کو جو ہے اون کریں. ہم نے جو یہ درگزر کی پالیسی بنائی ہے اس کے نتیجے میں پورا شہر تباہی کی طرف چلا گیا ہے. اور جو بیوروکریسی ہو یا یہاں پہ جو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں اب بے حسی آ گئی ہے، اس لیے وہ اس پہ کوئی عمل نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی ہے جی. یہ بات تو حقیقت ہے. سر حیدرآباد نیوز کا کام اور عزیر خان زئی کی محنت کے متعلق کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس ادارے نے، میں مطلب یہ عزیر کو میں بہت مدت سے دیکھ رہا ہوں، ان کے والد سے بھی میرے ذاتی تعلقات تھے، ہمارے ساتھ تھے، بلکہ وہ آخری وقت تک ہماری یونین کا حصہ تھے ہم جو ہے. لیکن یہ کہ عزیر نے بہت کم وقت میں بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کام کے نتیجے میں لوگوں کو، شہریوں کو، نہ صرف حیدرآباد بلکہ باہر کے لوگوں کو بھی آگاہی، علم اور بہت اچھی ڈسکشن جو ہے سننے کو، دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. بہت شکریہ سرکار. میں گزارش کروں گا جناب محمد دانش صاحب سے کہ ہم کلام لے لیں، پھر ہم اقلام کی جانب جائیں گے. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں
مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میزاں پہ سب کھڑے آمال تل رہے میزاں پہ سب کھڑے آمال تل رہے رکھ لو برم خدا را اتار قادری کا رکھ لو برم خدا را دانش قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو. بہت ہی خوبصورت انداز میں ادیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور اب اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج کی نشریات کا وقت ہوتا ہے ختم، اور میں کچھ گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس موجود ہیں میں اپنے مہمانوں کو دینا چاہوں گا. حضرت کہ آپ کے لیے سر یونیک بیٹریز کی جانب سے یہ تحفہ آپ کے لیے، جبکہ اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی اجوا اسپائسز کی جانب سے علامہ ارسلان صاحب یہ تحفہ آپ کے لیے، اور جو ہے وہ میرے پاس یہ تحفہ آپ جو ہے وہ دانش صاحب کی خدمت میں پیش کر دیجیے. اسی کے ہم میزبان انصب قریشی کو دیجیے اجازت. سر آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اپنے میزبان انصب قریشی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ صاحب دعا فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، مولا کریم ہماری اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج رات کا صدقہ مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے جتنے عزیز و اقربا مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، قبر سے حشر تک کی تمام منزلوں مرحلوں میں انہیں کامیاب فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان